ابھی بات ہوئی ریاض فتحانہ صاحب کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے. کیا اس معاہدے کے جو دو فریق ہیں، ریاست پاکستان اور پاکستان کے عام شہری، کیا عام شہریوں کو اس معاہدے کا علم ہے یا اس کی کیا شقیں ہیں، انہوں نے کبھی پڑھی ہیں؟ کیا کبھی کتاب میں، نصاب میں ان کا ذکر ملتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اصل میں ہمارے ملک میں تقریباً نصف آبادی تو تعلیم سے بالکل ہی دور ہے، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو ان کے لیے پبلک سروس براڈ کاسٹ اور ٹیکس لیتی جی ہے جی شہریوں سے، وہ اسے اور کام جو کرنا اور چاہیے. جو پڑھے لکھے ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ ان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے. سو ہم سے ساری ذمہ داری صرف وکلا تک محدود کر دی ہے کہ وہی اس کو پڑھیں اور وہی اس پہ عمل درآمد کروائیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ پولیٹیکل پارٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. سول سوسائٹی اکیلی بھی نہیں کر سکتی، ان کا اتنا نیٹ ورک نہیں ہوتا. سب سے وسیع نیٹ ورک اس ملک میں یا سیاسی جماعتوں کا ہے یا علماء کرام کا ہے. تو اس پہ بہت لٹریچر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، چونکہ عوام کو پتہ تو ان کے حقوق کیا ہیں. مثلا ہم ممبر ہیں اقوام متحدہ کے. اقوام متحدہ ایک راستہ میں دکھاتا ہے جہاں بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو اور آسانی پیدا کی جائے. ایک وقت تھا جس کو کہتے ہیں لا آف جنگل. وہ کیا تھا کہ اس میں طاقتور کا اپنا قانون ہوتا تھا، جو جس کے مسلز مضبوط ہیں، جو لڑاکا بیتا ہے، اس کے وسائل ہیں، وہ کمزور کو دبا لیتا تھا. اس چیز کو کم کرنے کے لیے ریاستیں تشکیل پائیں اور اس کے بعد آئین اور قانون بنے تاکہ اعتبار کیا جائے. آئین کا آرٹیکل 25 ہمارا کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تفریق، کوئی ترجیحی سلوک نہیں ہوگا مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، یا کسی بھی طریقے سے عورت مرد کو یا سب جو بھی برابر پاکستان کا شہری ہوں گے. باشندہ ہے سب کے برابر کے حقوق ہیں اور برابر کے فرائض ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اقوام متحدہ نے ابھی بہت ساری جگہوں پہ سگریٹری ہیں پاکستان، اس کی ریٹیفیکیشن ہوئی اس دور میں. 2008 میں آپ کو معلوم ہے کہ سوشل اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس کی ہم نے ریٹیفیکیشن کی. ریٹیفیکیشن سے مراد جب کابینہ اس کو پاس کر دیتے. 2010 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی اس کو ہم نے پاس کیا، اور پھر اسی بعد کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو ہم نے پاس کیا 2010 میں. ابھی 2011 جولائی میں ہم نے پرسنز ود ڈسیبلٹیز یعنی کہ معذور لوگوں کے حقوق کو ہم نے صحیح. پاس تو کیا. کیا ہم یہ دستخط کر کے بھول جاتے نہیں ہیں؟ نہیں، اب میں بتاتا ہوں نا، ایک ہے دستخط، ایک ہے ریٹیفیکیشن. تو سگنیٹری ہونے کے بعد جب ریٹیفیکیشن ہوگی، دس مین کہ گورنمنٹ نے اس پر اسٹیمپ لگا دی، مان لیا کہ ہم کریں گے، اب بائنڈنگ آ گئی. اب یہاں پہ مانیٹرنگ سٹارٹ ہوگی. اس لیے عموماً حکومتیں اوائڈ کرتی ہیں ریٹیفیکیشن کی، یعنی کہ اس کی اپروول کی. اب حکومتیں پھنس گئی ہیں، پابند ہیں کہ انہوں نے ہر 2 سال بعد ابتدائی رپورٹ پیش کرنی ہے، ہر 4 سال ریٹن رپورٹ کرنی ہے UN کنونشن ہیومن رائٹس پہ جنیوا میں. اب وہ رپورٹس تیار ہو رہی ہیں، تو اب جب رپورٹ لکھ کر پیش کریں گے تو آبویسلی آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو اس سے میرا خیال ہے کوئی سچویشن قدرے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، ابھی بہت گنجائش موجود ہے، لیکن ہمیں جو آپ نے رپورٹ کا ذکر کیا. آئین تقاضا کرتا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی رپورٹ ہر سال پارلیمان کو پیش کی جائے گی اور اس پہ بحث بھی ہوگی. 18ویں ترمیم نے یہ بھی کیا کہ اب دونوں ایوانوں کے سامنے پیش ہوگی اور متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی. جب ہم رپورٹ بنائیں گے اس طرح کہ 2 سالوں کی رپورٹ اکٹھی کہ ہم نے یہ کیا، تو احتساب کیسے ہوگا اور اس پہ بحث بھی نہیں ہو پاتی؟ آپ کی بات درست ہے کہ رپورٹ تو اسمبلی میں لے ہوتی ہے، سبمٹ ہوتی ہے، پلیس ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ایون ارکان اسمبلی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ ہوگی تو ہی ساری صورتحال واضح ہوگی، اور وہ لوگ جو رسپانسیبل ہیں، جو ذمہ دار ہیں انسانی حقوق کو تحفظ دینے میں، عوام کی زندگی آسان کرنے میں، وہ جب جواب دہ ہوں گے پارلیمنٹ کے سامنے تو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سول سوسائٹی بھی ایسی رپورٹس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کرتی کہ نہیں بھائی کسی پیمانے پہ اسے پرکھیں کہ واقعی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے نہیں ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں سول سوسائٹی کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے سول سوسائٹی میں رواج کیا ہے کہ آپ اپنی تھیمز چن لیتے ہیں. جو بچوں کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں وہ آرگنائزیشن زیادہ تر اسی پہ فوکس رکھتی ہیں. جو عورتوں کے، جیسے میرا عورتوں کے حقوق کی تنظیموں کے ساتھ کافی واسطہ رہا، تو ہم سیڈا کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، یا جو خواتین کی کوئی لیجسلیشن آتی ہے یا جو بھی ترمیمیں ہم چاہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں.
تو بعض اوقات وہ جو ایک بڑی تصویر ہمیں دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھ پاتے. بڑی کم تنظیمیں ایسی ہیں جو پورے کے پورے آئین کو یا ساری فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتی ہے, جس طرح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے. فتیانہ صاحب نے تو جس کم طرح از کم اپنے حصے کے موضوع پہ تو بحث ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور پڑھنا بھی چاہیے. وہ میں بات آپ کی فتیانہ صاحب ضرور اس کو ری انفورس کروں گی کہ ہمارا پورا کلچر ایسے ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانے میں ہم اورل کلچر تھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اتنی اصلی دوسری ڈگریاں اب اتنی آ گئی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہو گئے لوگ, لیکن پڑھائی کی طرف نہیں آتے. تو ہمارے چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو بڑا ریگرس کام کرتے ہیں, اور چاہے سول سوسائٹی کے لوگ ہوں چاہے دوسرے جو بھی شہری ہوں, وہ لوگ پڑھتے بہت کم ہیں. یہ آئین کی تو ایسی بات ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے یہ تمام نصاب کی کتابوں میں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی آرگنائزیشن کو, سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ آئین کے یہ شروع کے چیپٹرز نہ پڑھ لیں, کم از کم شروع کے چیپٹرز نہ پڑھ لیں. تو میں ایگری کرتی ہوں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ریاض فتیانہ صاحب, ایک اور بھی اسی بنیادی حقوق کے باب میں بات لکھی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا ملک میں جو ان بنیادی حقوق جن کا آئین نے اعتراف کیا ہے اس کی وائلیشن میں ہو. ہمارا ایک اور جو تقاضا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا جو اسلامی انجنکشنز کے خلاف جاتا ہو. اس کے لیے تو فلٹر موجود ہے کہ آپ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کو بھیج دیتے ہیں. اگر کوئی لا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی طرف جائے, بعد میں کورٹس نے کچھ لاز کو کہا بھی ہے, تو فلٹر کیا ہے پارلیمنٹ کے پاس؟ لیکن میں عرض کروں کہ ابھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ 2008 میں انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کی منسٹری بنائی گئی ہے, مرکز میں بھی اور بہت سارے صوبوں میں بھی بنی ہے. پنجاب میں پچھلے دور میں بھی بنی ہوئی تھی. پہلی اسٹینڈنگ کمیٹی 62-63 سالوں میں ابھی ہماری بنی ہے. اس نے تھوڑے عرصے میں 63 اجلاس کیے ہیں, اور ہر اجلاس میں ہر نئے ایشو کو اٹھایا ہے, اس کو ہم نے لیکن ریٹیفائی اگر کرنے کی قطع کوشش کی. کلامی نہ ہو تو ہم جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بنانا چاہتے ہیں, 3 سال پہلے کابینہ نے اپروول دی اور ابھی تک وہ پارلیمان کی بھول بھلائیوں میں ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جب یہ بنا, یہ بل گورنمنٹ نے پاس کیا کیبنٹ میں, اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی, نہ منسٹری تھی. لیکن بعد میں جب ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی بنی تو اس میں ہم نے کافی اس میں چینجز کیے ہیں. وہ پہلے والا بل تو رکھا ہی نہیں, وہ تو بہت عجیب سا جسٹ ایک چھوٹی سی دستاویز تھی. اب وہ اس میں ہم نے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو انوالو کیا, اور اسے بہت زیادہ تھورلی دیکھنے کے بعد اس کو ہم نے ممکن حد تک خود مختاری دینے کی کوشش کی ہے. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی پاس کر کے قومی اسمبلی میں جمع کروا چکی ہے. لا منسٹری اس کی ویٹنگ بھی کر چکی ہے. ابھی ایجنڈے میں آیا بھی ہوا تھا نومبر سیشن میں, 2 دن ایجنڈے میں آتا رہا, لیکن اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. اس کی اب 26 کو اجلاس 25 کو ختم ہو گیا. اب جیسے ہی نیا اجلاس اس میں مسٹ یہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا, اور اس سے یہ ہوگا کہ ابھی ہم ایک اور بھی بل لے کر آ رہے ہیں, وہ ہے نیشنل کمیشن فار وومن. تو وہ بل بھی انشاءاللہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر دیا ہے. وہ بھی اگلے سیشن میں 2 ہمارے بل آ رہے ہیں, اس سے کافی حالت بہتر ہوگی. ان کو صبح نوٹس لینے کا بھی اختیار ہوگا, اور بہت سارے لوگ اس میں پبلک گریونسز بھی لے کر جائیں گے اور اپلائی کریں گے. ہم بہتر مستقبل کی آس رکھتے ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا.